ایک تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ کیا واقعی اس رات کے بارے میں کوئی ہے ہی نہیں حدیث، یا اس بارے میں کچھ روایات ہیں۔ اب دونوں میں فرق آپ دیکھیں، دو چیزیں ہم کو یہاں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس رات کی فضیلت ہے یا نہیں، دو اس رات میں عمل کرنا ہے یا نہیں۔ دونوں ایک ہی ہیں کہ الگ ہیں؟ ایک ہی ہے نا؟ نہیں، الگ ہے۔ ایک ہے کہ کسی دن کی فضیلت یا رات کی فضیلت ہو اللہ کے نزدیک، دوسرا یہ کہ بندے اس رات کو عبادت اور عمل کے لیے خاص کریں یا نہیں۔ عمل کرنے کے لیے دلیل چاہیے کہ فلاں وقت فضیلت کا ہے پھر عمل کر لو، نہیں۔ اگر واقعی وہ عمل کا بھی وقت ہے تو جس نے فضیلت بتائی وہ عمل بھی کر کے بتائے گا۔ فضیلت کس نے بتائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا آپ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو اتنی فضیلت کی رات ہے لہذا تم بھی عمل کرو؟ آپ نے ایسا کبھی بتایا نہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ہم کو ملتا ہے، لیکن 15 شعبان کے بارے میں ایسا ہم کو ملتا نہیں ہے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس رات کی فضیلت ہے یا نہیں۔ اس رات کی فضیلت میں دو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، جس میں اس رات کی فضیلت کے ساتھ ساتھ شرک کرنے والے کی مذمت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ اللہ تعالیٰ، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور حسن درجے کی ہے، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ، تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق، سارے بندوں کی مغفرت کرتا ہے لیکن دو کی نہیں۔ دو کو چھوڑ کے اللہ سب کی مغفرت کرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ مشرک کی اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے۔ جو آدمی شرک میں پڑا ہو اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ او مشاحن، مشاہن جو نفس کی بنیاد پر اپنے بھائی سے جھگڑا کیے ہوئے ہو، دین کی بنیاد پہ نہیں، اصلاح کی وجہ سے نہیں، اس کے گناہوں کی اصلاح کے لیے ناراض ہو کے نہیں، بلکہ نفسانیت کی بنیاد پر جو اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا رکھے ہوئے ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1819 پر اس کو حسن کہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے یہ رات اللہ کی طرف سے مغفرت کی رات ہے، کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے سارے بندوں کے لیے۔ لیکن کون اس سے محروم رہتے ہیں؟ ایک شرک کرنے والے اور دو جھگڑا کرنے والے، آپس میں توڑ رکھنے والے، آپس میں جھگڑا رکھنے والے۔ تو شرک اور جھگڑا یہ دو چیزیں ہیں جو اس رات میں آدمی کو مغفرت سے محروم رکھتی ہیں۔ آئیے اور حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، اطلع اللہ الی خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق، اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مغفرت کرتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی نہیں اور توبہ کرو تو پھر مغفرت کریں گے، ابھی نہیں، ان کو موقع دیتا ہے کہ ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، ٹھیک ہے تم کو موقع دیا جا رہا ہے، توبہ کرو گے تو مغفرت ہوگی۔ تو ایمان والوں کی مغفرت ہوتی ہے لیکن کافروں کو مہلت دی جاتی ہے۔ وَيَدْعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُوا، اور آپس میں کینہ کپٹ جھگڑا رکھنے والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے جھگڑوں کو چھوڑ دیں۔ جھگڑا نہیں چھوڑتے مغفرت نہیں، جھگڑا چھوڑیں گے مغفرت ہوگی۔ تو اس رات میں
اللہ کی طرف سے عمومی طور پر مغفرت کی جاتی ہے ایمان والے بندوں کی، لیکن اس سے کافر اور مشرک کیا رہتے ہیں؟ محروم رہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی محروم رہتے ہیں جو آپس میں جھگڑے پالے ہوئے ہوں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑے پالتے ہیں، اور جھگڑے کا کیا کرتے ہیں؟ بچڑے کا بڑا بھینسا بناتے ہیں۔ جھگڑا ہے، کوئی دن آئے گا، ٹھہر ذرا، اس دن بدلہ لوں گا۔ کیا آپ کو ضرورت ہے؟ ایک آدمی کیوں اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ رکھے؟ ایک آدمی کیوں کسی کو اپنا دشمن بنائے رکھے؟ یا تو معافی مانگ لے، یا تو معاف کر دے، یا تو کم سے کم صلح کر دے۔ ٹھیک ہے، صلح تو ہو جائے، لیکن اگر آپس میں جھگڑا رکھے ہوئے ہیں تو پھر مغفرت نہیں ہوتی ہے، مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ علماء نے اس میں تفصیل ذکر کی ہے کہ اس میں مراد وہ جھگڑے ہیں جو نفس کی بنیاد پر ہوں، لیکن اگر دینی جھگڑا ہے، مثلا کہ کوئی بدعتی ہے اور آدمی اس سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ اس کی ضمن میں نہیں آتا ہے۔ کوئی گمراہ کرنے والا عالم ہے، اگر آدمی اس سے دور رہتا ہے اور اس سے تعلق نہیں رکھتا ہے، ایسا آدمی اس حدیث کے ضمن میں نہیں آتا ہے۔ اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو مال دولت نفس کی بنیاد پر آپس میں جھگڑے کیے ہوئے ہوں، جو گمراہی سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، جیسے کوئی کسی کا دوست ہے، کوئی بھائی ہے، شرابی ہے، اب اس کے تعلق رکھے گا تو پھر گناہ کی طرف ہی بلائے گا، تو ایسے آدمی سے دور رہے اگر، تو یہ حدیث اس کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر میں نے کہا کہ جو نفس کی بنیاد پر آپس میں جھگڑا رکھیں، ایسے لوگ اس حدیث میں شامل ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور اسی کے قریب ابن ماجہ اور طبرانی میں بھی ہیں، الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، اور سید جامع صغیر حدیث نمبر 771 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مغفرت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر کیوں نہ عمل بھی کیا جائے؟ تو عمل کے لیے دلیل چاہیے۔ عمل کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے کہ ایک آدمی فلاں رات کو عبادت اور عمل کے لیے خاص کرے تو اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ مغفرت کا وعدہ اللہ کا ہے۔ اللہ کا یہاں پر عبادت کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر یہ ہے کہ کوئی آدمی شرک کر رہا ہے تو چھوڑ دے، کوئی آدمی آپس میں دشمنی رکھے ہوئے تو چھوڑ دے، لیکن یہاں نہیں کہا گیا مغفرت کی جاتی ہے لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ خوب دعا کریں، بندوں کو چاہیے کہ خوب نماز پڑھیں، یہاں یہ کچھ نہیں کہا گیا۔ تو کسی وقت کی فضیلت اس وقت میں عمل کرنے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ آج جنگ بدر کا دن ہے، لکڑی کی تلوار لے کے نکلیں گے گھر سے باہر، نماز پڑھیں گے، فلاں چیز کریں گے۔ کسی بڑے واقعے کے دن نیک عمل کرنا کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ منع ہے کیا؟ ہاں منع ہے۔ کون بتایا منع ہے؟ ہمارے نبی کو زیادہ سمجھتا ہے کہ تجھ کو زیادہ سمجھتا ہے، صحابہ کو زیادہ سمجھتا ہے کہ تجھ کو زیادہ سمجھتا ہے یہ دین عمل کا ہے کہ نہیں۔ جب انہوں نے اس عمل کو، اس دن کو عمل کے لیے خاص نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے کرنے والا؟ اپنی طرف سے اس فضیلت کے دن میں عمل کر رہا ہے، تو کون ہے؟ اگر واقعی اس دن عمل ہوتا، واقعی اس رات عمل ہوتا، تو سب سے پہلے کون کرتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ اس بارے میں کوئی فضیلت نہیں آ رہی۔ اس رات کو جاگو، اس رات میں دعا کرو، اس رات میں استغفار کرو، اس رات میں نماز پڑھو، اس رات میں قبرستان جاؤ، اس رات میں ہوٹل میں بیٹھو، ہے؟ کتنے لوگ تو کیا کرتے ہیں اس رات کو ٹوٹل ٹائم ہوٹل میں، اور مسجدوں میں بھی سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ کسی طرح رات جگ جائیں۔ عشاء دیر سے ہوگی، پہلا فارمولا، رات بھائی رات ہے، اس کو سیٹ ایسا کرنا پڑے گا کہ پوری رات جاگے۔
یہ کیا جاگے گا؟ یہ فلمیں دیکھنے کے لیے جاگتا ہے، عبادت میں جاگ سکتا ہے کہ یہ کبھی؟ تو اب کیا کرنے کا؟ تھوڑا رات دیر سے، یعنی عشاء دیر سے. پھر نمبر 2، عشاء کے بعد ایک اچھا سا بیان، تھوڑا اس میں بھی ٹائم گیا کسی طرح سے، چلو اتنا ٹائم تو پاس ہو گیا. اس کے بعد پھر چائے کا دور. مسجد میں کیا کیا ملتے ہو؟ روٹ، ہاں بہت کچھ ملتا ہے نا، اور اس کے ساتھ بریڈ اور یہ وہ، چائے وائے، تھوڑا چائے میں پیے. اس کے بعد پھر چلو ذرا قبرستان جائیں گے. پھر قبرستان گئے، گھومے پھرے، یہاں وہاں، موبائل کتنے میں لیا، یہ کتنے میں آ رہا، پالیٹکس میں کون گورنمنٹ آئی، کون سی کمپنی کیا بیچ رہی، ہو کے گھوم پھر کے آئے. اب وہاں سے ڈائریکٹ مسجد میں کیسا ہو؟ اب تھوڑا نماز پڑھنا ہے تو تھوڑا جاگنا بھی پڑے گا نا، ذرا چائے پی لیتے ہیں. چائے مسجد میں کیسی پتلی چائے بناتے ہیں، وہ نہیں چاہیے ہم کو. یہ جنتا چائے ہے، نہیں، ہم کو اسپیشل چائے چاہیے. کہاں ملتی چائے؟ وہ دودھ کی جو ہوٹل ہے نا، وہاں بہت تگڑی چائے ملتی ہے. چائے پیتے ہی پوری نیند بھاگ جاتی ہے. چلو گاڑی پہ بیٹھ کے وہاں آ گئے، چائے پیتے، پھر چائے کے ساتھ پکوڑے یہ وہ تھوڑا کھا لیے، اچھا پورا بھر گیا ڈرم. اس کے بعد اب آئے مسجد سے، اب آئے مسجد، تھوڑا سا 2-4 رکعت پڑھے، بہت انگڑائیاں لینا شروع. اس ساتھ والے کو بولا تھوڑا سا، جاب پہ گیا تھا آج، چھٹی نہیں ملی، تھوڑا سا سو جاتا ہوں. کہاں سوتا؟ یہاں سب کو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، فلاں اوپر کے کہاں ٹیرس پہ مسجد کے جا کے کونے میں، وہاں سو جاتا ہوں. یہاں سے اٹھا نا، دیکھ اب گیا جو جا کے سویا، وہ وہاں سویا، یہ بھی یہاں اس کو دے گا. کب اٹھائے؟ محسن صاحب اٹھو نا، جاگنے کی رات ہے کہ سونے کی ہے، اٹھو. مائک کے نیچے ہی جا کے سویا ہے، اٹھ جا. اٹھتا ایک دم، اور وہ کب اٹھتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، تب جا کے اٹھتا. ہوگی رات، ہوگی. کچھ جو بہت سیفٹی والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گھر پہ جاتے ہیں، کوئی اٹھانا نہیں چاہیے ہم کو، گھر پہ جا کے بیوی کو بول کے سوتے ہیں. اور بیوی پھر اس کے بعد ارے اٹھو ارے اٹھو، کائے کے اٹھو، اٹھتا نہیں، فجر بھی غائب ہو جاتی ہے. کتنے لوگوں کا ایسا حال ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دو کر کے 100 رکعتیں، نہ جانے کیا کیا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ بھی ٹارگٹ پورا کرتے ہیں. اور ٹارگٹ پورا کرنے کے بعد اگلے دن سوتے ہیں. اور اگلے دن کیسا سوتے ہیں؟ ظہر غائب، عصر غائب، پھر مغرب میں افطار کے لیے اٹھتے ہیں. یہ قوم ہے ہماری، یہ طریقہ ہے. تو اس رات میں عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور عبادت کے ساتھ یہ سارے لوازمات، یہ بہانے، یہ سارے حربے، رات مطلب ٹائم گزارنا ہے آپ کو کہ عبادت کرنا ہے آپ کو پوری رات گزارنا ہے. یہ رات جگائے، یہ رات گزاری ہے، یہ عبادت کہاں ہے؟ کتنے لوگ عبادت کرتے ہیں؟ غیر مسلم بھی سوچتے ہیں، بچے پورے گلیوں میں بھاگتے رہتے ہیں، بولے آج ان کی جاگنے کی رات ہے. جہاں وہاں گلیوں میں بھاگنے کی رات ہے، یہ جاگ رہے نہیں، جگا رہے سب. بچے بھی نکلتے، پوری ٹیم کی ٹیم نکلتی، پوری یہ گلی وہ گلی وہ گلی، کھیلتے پھرتے. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مسجدوں میں لائٹنگ ہو رہی ہے، قبرستان میں بھی روشنی، وہاں روشنی کر کے ان کو کیا ملنے والا ہے؟ اگر قبروں میں اندھیرا ہو تو باہر کی روشنی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا انٹرٹینمنٹ ہے وہ، آپ کا شوق ہے وہ. ان کے لیے دعا کرتے تو کچھ تو فرق پڑتا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس رات میں ہوتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں؟ نہیں ملتی ہم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عبادت کرتے تھے. کوئی ایک رات خاص کر کے اس رات کو عبادت کریں، باقی راتیں سوتے رہیں، نعوذ باللہ. آپ روزانہ عبادت کرتے تھے، صحابہ روزانہ عبادت کرتے تھے. سال میں ایک رات جاگ کے ہم اللہ کے ہاں، اللہ میں نے بہت بڑا احسان کیا دین کے اوپر. باقی دنوں میں فرض غائب ہے، فجر نہیں، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں. ہاں جمعہ ہے نا، تو ایک سرا پکڑا ہوا ہے اسلام کا، جمعہ کو جمعہ آتا میں.
عید کو تو کنفرم رہے گا، پورا فیملی کے ساتھ آتا ہوں، نئے کپڑے پہن کے دلہا بن کے آتا ہوں. یہ ہمارا طرز بن چکا ہے. فلاں وقت میں فلاں وقت میں فلاں وقت میں عمل کرنے کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے. دین دائمی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ نے کہا تم کو موت آئے تو اسلام کی حالت میں آنا چاہیے، یعنی کبھی بھی موت آئے تو تم مسلمان رہنا چاہیے. جمعہ کے دن مسلمان، عید کے دن مسلمان، فلاں دن مسلمان، یہ نہیں، ہر لمحہ تو مسلمان ہے. یہ چیز ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.